اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، جمع ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا رب بڑا کریم ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، انسان کو وہ علم دیا جس نے وہ نہ جانتا تھا۔ کلا ان الانسان لیطغی، ہرگز نہیں بلکہ انسان سرکش کرتا ہے۔ ان رآہ استغنی، اس بنا پہ کہ وہ اپنے آپ کو غنی دیکھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ ارأیت الذی ینہی، تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے۔ عبدا اذا صلی، جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ ارأیت ان کان علی الہدی، تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو۔ او امر بالتقوی، یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو۔ ارأیت ان کذب وتولی، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو۔ الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچ لیں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ فلیدع نادیہ، پھر وہ بلا لے اپنے حمایتوں کے ساتھیوں کو۔ سندع الزبانیہ، ہم بھی فوراً عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کے قریب ہو جاؤ۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں پڑھیے اپنے رب کے نام سے، یعنی ہر عمل اللہ کے نام سے شروع ہو اس کا سہارا لیا جائے۔ اللہ نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اس نے انسان کی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، یعنی تعلیم، لکھائی اور علم دینا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان پہلے کچھ بھی نہیں جانتا تھا، علم اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان سرکش ہو جاتا ہے جب اپنے آپ کو مالدار یا طاقتور دیکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کو آخر کار اپنے رب ہی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی دنیا کی طاقت وقتی ہے، اصل حساب اللہ کے پاس ہے۔ ایک شخص مفسرین کے مطابق ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ اللہ اس کے بارے میں کہتا ہے، تم نے دیکھا اس شخص کو جو اللہ کے بندے کو نماز سے روکتا ہے، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی طرف بلاتے ہیں، پرہیزگاری کی تلقین کرتے ہیں،
تو روکنے والا کیوں روکتا ہے؟ وہ حق کو جھٹلاتا ہے، اللہ کی طرف سے منہ پھیرتا ہے۔ اللہ اسے تنبیہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے، یعنی سخت ذلت کے ساتھ پکڑا جائے گا۔ اس کی پیشانی جھوٹی اور خطا کار ہے، یعنی وہ ضدی، جھوٹا اور سرکش ہے۔ پھر اسے کہا جائے گا وہ اپنے ساتھیوں کو بلا لے، یعنی اپنی طاقت جمع کر لے، ہم بھی دوزخ کے سخت فرشتے بلائیں گے جو اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکے گا، بلکہ وہی اسے پکڑیں گے۔ ہرگز نہیں اس کے بات نہ ماننی، یعنی دشمنوں کے باتوں سے خوف نہ کریں، سجدہ کریں اور اپنے رب کے قریب ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سجدہ اللہ سے قرب کا سب سے بہترین موقع ہے۔ انسان کی اصل بنیاد کمزور ہے، اس میں گھمنڈی کی کوئی گنجائش نہیں۔ علم، تعلیم اور قلم اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ سرکش لوگ حق کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ ان پر سخت گرفت کرتا ہے۔ سجدے بندے کو اللہ کا سب سے زیادہ قریب بنا دیتا ہے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا، زیادہ تر مفسرین کے مطابق یہ ابو جہل تھا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں 3 باتیں واضح فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ انسان حد سے بڑھ جاتا ہے جب وہ خود کو بے نیاز سمجھنے لگتا ہے، یعنی جب انسان کے پاس طاقت، مال یا دنیا کی حیثیت آ جائے تو وہ اللہ کے حکم کو بھول کر سرکش کرنے لگتا ہے۔ جو شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنے اور نماز پڑھنے سے روکتا تھا، اللہ اسے سخت وعید سناتا ہے۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ چاہے اپنے تمام ساتھیوں، حمایتوں، مجلس والوں کو بلا لے۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ہم بھی دوزخ کے سخت فرشتے بلا لیں گے جو اس کو پکڑ لیں گے۔ یہ خبردار کرنے کے لیے تھا کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتا ہے کَلَّا لَا تُطِعْهُ، آپ اس نافرمان کی بات ہرگز نہ مانیں۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کریں اور اللہ کے قریب ہو جائیں، یعنی دشمنوں کی رکاوٹوں سے گھبرائے نہیں۔ سجدہ اللہ سے قرب کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ انسان سرکش ہوتا ہے جب خود کو بے نیاز سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے روکنے والے کو اللہ نے سخت وعید سنائی۔ اللہ کی مدد ایمان والوں کے ساتھ ہے، سرکش کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ سجدہ بندے کو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔